نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون۔ قرآن ایک مقدس کتاب ہے، جو بھی اس سے جڑے گا اللہ اس کو نوازے گا۔ یہ باقی جو آسمانی کتابیں تھی وہ کتابیں تھی اور یہ کلام ہے۔ اس کی تلاوت خود اللہ پاک نے کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نتلو علیک، میں آپ پر اس کی تلاوت کرتا۔ گویا کہ اللہ کی، ہم کہہ تو نہیں سکتے ہیں کہ اللہ کی زبان ہے، لیکن اللہ کی زبان ہی ایک چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ جب اللہ نے خود تلاوت کی ہے تو کتنی بڑی چیز ہوگی۔ کلام جتنے اللہ بڑے اتنا اس کا کلام بڑا ہے۔ تو جڑنا چاہیے قرآن کے ساتھ، قرآن سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ ایک لفظ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں ایک وقت آئے گا کہ اس کا ہمیں فائدہ ملے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو جہل اور بڑے بڑے کافر، تو ایک فرعون بھی تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرعون امتی اشد من فرعون موسیٰ، میری جو امت کا فرعون ہے یہ موسیٰ کے فرعون سے بھی بڑا سخت ہے۔ ابو جہل کو آپ نے فرمایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو فرعون تھا، لیکن فرمایا کہ یہ جو میرے دور کا فرعون ہے یہ اس سے بھی سخت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کر کے اللہ پاک نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ آپ گھبرائے نہیں، اس دور میں بھی یہ ہوا لیکن ہم نے اپنے نبی کی مدد کی۔ تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا الی فرعون، فرعون کے پاس، وملئہ اور اس کے کابینہ بڑے بڑے سرداروں کے پاس۔ فقال انی رسول رب العالمین، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں کہا کہ میں رب العالمین کے طرف سے آیا ہوں، میں خود نہیں آیا، مجھے رب العالمین نے بھیجا ہے، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا، اپنے طرف سے میں آپ سے کچھ کہنے نہیں آیا۔ انی رسول رب العالمین۔ تو فرمایا فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منها یضحکون، جب موسیٰ علیہ السلام ہماری نشانیوں کے ساتھ آئے تو وہ مذاق کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے جی؟ مذاق کرنے لگے۔ نشانیاں کیا تھی؟ اس دور میں جادو بڑا مشہور تھا نا، ہر طرف جادو تھا۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک لاٹھی عطا فرمائی اور ایک ہاتھ۔ لاٹھی جب آپ ڈالتے تھے اسے کیا، اب فرعون کے دربار میں جب آپ نے لاٹھی ڈالی تو وہ اژدہا بن گیا۔ فرعون بھاگا، بلکہ کہتے ہیں کہ کرسی پہ بیٹھا ہوتا، کرسی سے نیچے گر گیا الٹا کر۔ درباری بھی، اب شام کو ہم یہاں تھوڑی سی چٹنی دیکھتے ہیں تو سارے نمازی بھاگ جاتے ہیں،
مسجد میں کہیں چھپکلی آ جائے نا تو اگر نمازیوں کو تو کس طرح تتر بتر ہوتے، چھپکلی آ گئی کہ کھا نہ جائے، تو وہ تو اجدہا تھا۔ اب فرعون بھی گرا، کابینہ والے بھی گرے، لیکن وہ اتنا سخت آدمی تھا نا کہ اس کو میخو والا کہا جاتا تھا، میخو والا۔ وہ بندے کو دیوار سے باندھ کے اور اس کے اندر میخیں ٹھوک، ہاتھوں میں اور پاؤں میں میخیں ٹھوکتا تھا، یہ اس کی سزا، ذل اوتاد، میخو والا۔ اب یہ بیچارے سارے پریشان تو ہے سانپوں کو دیکھ کے، لیکن بھاگ بھی نہیں سکتے، فرعون سے ڈرتے ہیں کہ فرعون کہے گا بھئی تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، سارے بھاگ گئے۔ اب یہ بیچارے سارے دربار میں ہی ہیں، بھاگ بھی نہیں سکتے۔ فرمایا کہ فقال انی رسول فلما جاءهم بآیاتنا اذا هم منها یضحکون، تو وہ ہنسنے لگے، مذاق کرنے لگے۔ تو یہ جو نیک لوگوں کے ساتھ ہنسنا ہے نا، یہ فرعونیوں کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ آج بھی ہنستے ہیں نا، آج بھی ہنستے ہیں۔ کوئی نیک آدمی جا رہا ہو، کسی کے پانچے اوپر ہو، کرتا پہنا ہوا ہو، داڑھی ہو، پگڑی ہو، کہتے یہ دیکھو جی یہ نمازی جا رہے ہیں، یہ لوگ ہمیں دین سکھائیں گے۔ تو یہ مذاق بہت بری چیز ہے۔ اب گپ شپ میں مذاق کر سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مذاق فرمایا ہے، لیکن گپ شپ میں کسی کی توہین، مذاق کے طور پہ کسی کی توہین کرنا یہ سخت گناہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم۔ اے لوگوں ایک دوسرے سے مذاق نہ کرو، ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو تم سے اللہ کے دربار میں بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جو جن کے مذاق کو اڑا رہی ہو وہ عورتیں تم سے اچھی ہوں اللہ کے دربار میں۔ تو انہوں نے مذاق اڑایا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، جو بھی ہم نے معجزہ یا نشانی دی پہلے سے بڑھ کر دی۔ یہ تو ہاتھ نکالتے تھے تو روشن ہو جاتا تھا، اور لاٹھی ڈالتے تھے تو وہ اژدہا۔ اس کے علاوہ بے شمار نشانیاں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، ان کے اوپر طوفان آئے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ٹڈی دل آئے، وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ جوئیں آئے، وَالضَّفَادِعَ مینڈک برتنوں میں، اور خون برتنوں میں خون۔ تو پھر جب یہ ساری نشانیاں آئیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک سے بڑھ کر ایک نشانی دی، تھوڑی نشانیاں دی۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، پہلے سے اور بڑی نشانی ہم نے دی، لیکن ہوا کیا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، پکڑا ہم نے عذاب میں تاکہ یہ واپس ہوں، میرے طرف رجوع کریں۔ تو پھر جب یہ عذاب آتا تھا، خون برتنوں میں، مینڈک آ گئے جی گھر بھر گیا، ٹڈی آ گئے جی گھر بھر گیا، طوفان آ گیا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے اور کہتے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، اے جادوگر، موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہتے، حالانکہ وہ جادوگر نہیں تھے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو آپ نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ سے دعا کرو کہ ہماری یہ جو آئی ہے، طوفان آیا ہے یا اور کوئی عذاب آیا ہے، اس کو ہٹا دے، اِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ، تو ہم آپ کی بات مان لیں گے، ہدایت پر آ جائیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا، جب موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے تھے، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، ہم سے عذاب کو دور کرتے تھے، اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، تو پھر توڑ ڈالتے تھے اس،
پہلے وعدہ کرتے تھے جی کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، آپ دعا کرو یہ تو مصیبت ہٹ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تو پھر کیا، اذا هم ينقضون عہد کو، وعدے کو توڑ دیتے تھے۔ اور فرعون جو تھا اس کو اللہ نے وسائل تو بہت دیے، تو ان وسائل کو اپنی خدائی سمجھا، اور اس نے اہل مصر سے کیا کہا، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، فرعون نے اپنے قوم سے کہا، قَالَ يَا قَوْمِ، میری قوم، أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ، کیا میرے لیے یہ مصر جو ہے، کیا میری بادشاہی یہاں نہیں ہے؟ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي، اور یہ جو نہریں بہ رہی ہیں، اتنا بڑا ملک ہے، ہر چیز موجود ہے، تو اس کے آس پاس نہریں بہ رہی ہیں، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو میں اس کا بادشاہ ہوں، میرے علاوہ کوئی اور خدا ہی نہیں، اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے۔ تو خدا تو ایک ہی ہے، ہر دور میں خدا ایک ہی رہا اور رہے گا، وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اگر کسی کو اقتدار مل جائے، کسی کو دولت مل جائے، کسی کو صحت مل جائے، اور اس پر وہ اترانے لگے، تو یہ اس کا بنتا نہیں ہے، وہ ایک کمزور انسان ہے۔ انسان کتنا کمزور ہے ہم سب کو پتہ ہے۔ اللہ پاک اگر چاہے نا تو یہاں سر کے ایک رگ کو ادھر سے ادھر کر دے، بندہ پاگل ہو جائے۔ یہ جو رگیں چل رہی نا، ایک کو ادھر سے ادھر کر دے بندہ، اس کی ساری کر پھر نکل جائے۔ تو فرعون کہتا تھا دیکھو جی میرے پاس کتنا بڑا ملک ہے، یہاں نہریں بہ رہی ہیں، پانی ہے، سبزہ ہے، ہر چیز موجود ہے، تو میں خدا ہوں۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو مجھے خدا، کیوں نہیں مانتے؟ تو آج کی ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام کہ کچھ واقعات آگے نکل بھی آئیں گے انشاءاللہ، کچھ یہ بیان ہوئے کہ معجزے بھی آئے، اور وہ جو جادوگر بھی بلائے اس نے، فرعون نے کتنے 72,000 جادوگر آئے، اور دن مقرر ہوا، عید کا دن تھا کہ اس دن مقابلہ ہوگا، صبح 10 بجے کا ٹائم تھا۔ 72,000 جادوگروں نے کیا کیا کہ ایک لاٹھی اور ایک رسی انہوں نے ڈالی، تو 72,000 اگر دو دو چیزیں ڈالے تو کتنا بن گئے جی؟ حساب کتاب والے کون کون ہیں؟ 1,44,000 سام بن گئے، وہ جا رہے ہیں 1,44,000 سام۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا عصا ڈالو، جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا رکھا، وہ تو اللہ کی نشانی تھی، معجزہ، اس نے جناب سب کو کھا لیا، سب کو نگل لیا، وہ جو رسیاں سانپ نظر آ رہی تھی نا۔ اور جادو میں یہ کہ اس میں چیز حقیقت میں نہیں بنتی، صرف نظر انسان کو آتی ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، جادو میں حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ وہ رسی اور لاٹیاں حقیقت میں سانپ نہیں تھی، لیکن دیکھنے والوں کو وہ سانپ نظر آ رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو وہ جو جادوگر تھے وہ تو سمجھ گئے کہ یہ کام جو ہے یہ جادو کا نہیں ہے، یہ کوئی اور کام ہے، وہ تو مسلمان ہو گئے، لیکن باقی فرعون اور اس کی کابینہ کافر کے کافر رہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔